أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله فلا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. فرمایا کہ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا پھر کہنے لگے جی اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر. یعنی یہ علماء یہود کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور بدلے میں اپنی طرف سے پک غیرت باتیں لکھ کر کہتے یہ اللہ کی طرف سے. اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے. تھوڑی سی قیمت سے مراد جتنی مرضی قیمت لے لے, پوری روئے زمین کے مالک بھی بن جائے تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تو وہ بہت تھوڑی قیمت ہے. لہٰذا وہ جتنا بھی لیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کی. اور آگے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. فرمایا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے بس سبب اس کے جو نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے جو نے کمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان بات کر, اللہ کے کلام کے معاملے میں جھوٹ بول کر, اپنی بات کو رب کی بات کہہ کر جو لکھا جو کمایا یہ ان کے لیے تباہی ہے, ہلاکت ہے. اچھا یہاں پر ایک پہلو اس بات کا یہ بھی ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ دنیا میں جھوٹ بول کر دین اسلام سے فریب کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر بندہ جتنے مرضی پیسے اکٹھے کر لے, جتنی مرضی دولت کما لے, بتاؤ یار دنیا میں کتنے دن رہنا ہے, کتنا عرصہ رہنا ہی ہے. ویسے تو ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ
اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری عمر کا بندہ اس دنیا سے نہیں گیا. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں. ہر عمر کا بندہ جب موت کا جو وقت مقرر ہے جب وہ آ جاتی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے تو ایک لمحہ نہ آگے ہے نہ پیچھے، موت کا وقت مقرر ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے کر آپ پوری دنیا کے مالک کیوں نہ بن جائے. آخر تو موت ہے، وہ مال آپ کا وبال ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن کے پاس دنیاوی جاہ و جلال، بڑا مقصد تھا، بڑی دولت تھی، اور وہ اس دولت کے گھمنڈ میں اس حد تک آگے بڑھ کے اپنے آپ کو خدا کہنے لگی، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے. ایک بہت عبرتناک بات یہ ہے، نمرود جیسا ظالم جس کو میرے رب نے پوری روئے زمین کی حکمرانی دی تھی، پوری روئے زمین کا اکیلا حاکم، اللہ اکبر، اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے خلیل، ان کو آگ پہ ڈال دیا، ان کے مقابلے میں آیا اور قریب ردناک سزا دیکھے. حاکم وہ پوری روئے زمین کا، اور ایک لنگڑے پتھر سے میرے رب نے ذلیل کر کے وار کی. اتنی اوقات ہے. اور آج اسلام سے دھوکہ دہی کر کے کتنا پیسہ کما لے، کتنی دولت کما لے، آخر تو موت ہے، ہاتھ خالی جاتا ہے. لیکن اگر وفاداری کر لی، اچھا ویسے تو زندگی کے ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی تبان پوری زندگی بھی پالے، جو اس امت کے ہاں عمر ہے 60 سال 70 سال 80 سال، کوئی بہت ہی چھال مار لے تو 100 سال، آنکھیں پوک ہے. اور قیامت کا تو پہلا دن 50,000 سال کا دیتا ہے، اس کے مقابلے میں 100 سال کی کیا ویلیو. بلکہ قیامت والے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے نا، دنیا انہیں چھوٹے سے خواب کی طرح لگتا ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزاری. لیکن اگر یہی خواب کی طرح گزرنے والا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری بھی گزر جائے تو پھر کیا شام، پھر کیا مقام ہے، پھر آگے ایسی اپنی زندگی، حیات جاوداں، حیات طیبہ. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اور میں جو اچھے عمل کرے وہ مرد کو یا عورت، شرط ہے کہ مومن ہو، اور میں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، نہ ختم ہونے والی زندگی، ایسی جنت جہاں اس نے ہمیشہ 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 رہنا ہے، نہ پوس آنی ہے، نہ بیماری آنی ہے، نہ بڑھاپے لے آنا ہے. اور آ کے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ایک دانے کی نفی فرمائی، بالخصوص اہل یہود. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اور میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے مگر گپتی کے چاٹ دے. یہ ان کا دعویٰ تھا اہل یہود کا، بلکہ ہے وہ کہتے ہیں جہنم میں ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے. اور اس نامے میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے، معاذ اللہ کہنے لگے تک جو اغراء اللہ تو احباؤ، کہنے لگے ہم کو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر ہم گئے تو کہتے ہیں بس وہی 40 دن جن میں ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی، بس کوئی سزا بھی نہیں دے، ادروائز جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ.
فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے تو وعدہ لے رکھا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ اگر وعدہ لے رکھا ہے پھر تو ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا. اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا یا پھر اللہ کے متعلق ایسا بہتان باندھ رہے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. آگے فرمایا بلا بل کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. فرمایا کیوں نہیں، جو برائی کمائے اور اس کی برائی اور اس کی زندگی کا احاطہ کر گھیر لو، یہی لوگ جہد بھی ہے، وہ فیہا خالدون، اس پہ ہمیشہ رہی، اس پہ کسی کے لیے معافی نہیں ہے. جو برائی کمائے اس کی برائی اسے گھیر لے. گھیرنے سے براتی ہے کہ توفیق توبہ نہ مل سکے، ہدایت کا راستہ نہ مل سکے، وہ اس گمان میں رہا کہ میں جرتتی. اللہ اکبر. اور جس دور پہ میں اور آپ گزر رہے یہاں بھی کئی مت گھڑت اور جھوٹے قسم کے مصنوعی ولی لوگوں کا ہلکا اباب پڑھانے کے وہ اس طرح کتابیں کرتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو ہم فلازوں بھی جنت میں لے جائے گی، فلازوں بھی لے جائے. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. ہم نے جن سے دیپ پڑھا، جو ہمارے بڑے ہیں، جو وہ اسلام کے بڑے جن نے ڈائریکٹ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دین سیکھا، جب ہم ان کی حالت کو دیکھتے ہیں، حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستورین، جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. جب قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان پہ قبروں کو دیکھ کر بولتے ہیں زاروں قطار، داڑھی عمر کا تر ہو جاتی تھی آنسو سے، فرماتے تھے اس میں میں نے اکیلے جا. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب علیہ السلام کی مراد ہے، جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی ہے، وہ زمین سے ایک ٹکا اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش عمر یہ ٹکا ہوتا، حساب کتاب نہ دیتا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو داتا صاحب علیہ رحمہ نے جن کے بارے میں کشف الموجود میں لکھا کہ کائنات کے سب سے بڑے صوفی باسپا، اس امت میں سب سے افضل شخصیت، ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے، اوپر ایک پرندے کو دیکھا، چڑیا کو جو اڑتی ایک شاخ پر بیٹھتی پھر دوسری شاخ پر بیٹھ جاتی. حضرت صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آتے، آپ رو پڑے. کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ فرمانے لگے کہ میں اس چڑیا کو دیکھ رہا ہوں کتنی آزاد ہے، اپنی مرضی سے ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پہ جا کر بیٹھتی ہے، پھر ادھر سے اڑتی ہے تیسری شاخ پہ چلی جاتی ہوں. اور ایک طرف میں پہ کتنا پابند ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے علاوہ ایک قدم بھی اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتا. میں سانس بھی لوں تو میں نے اس کا حساب دینا. یہ بڑی شخصیات جن کے ذریعے سے دین آگے بڑھا، جو دین کے موثق کہلائے، ان کی یہ کیفیت، اللہ اکبر. تو میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرما دے. ہاں یہ بات ضرور ہے، لقد ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب اب ان بندوں سے، میرے بندوں سے فرما دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، پلٹ کے آؤ. اگر تم زندگی میں غلطیاں کر بیٹھے ہو تو آؤ اللہ کے حضور باس کی بازی، سچی توبہ کرو، آنسو بہاؤ، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر پر. کوئی سچی توبہ کر لے تو پھر اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور آئندہ گناہوں کی طرف نہ جانے کا عزم کرے. اور ایک اور بھی ہے ویلو ہے، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، یعنی حقوق العباد تلف کیے ہوئے ہیں،
پھر وہ حتوب بھی ادا، پھر سچی توبہ ہو. اور پھر اگلی بات میرے رب نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، فرمایا یہی لوگ جنتی ہے، اس پہ ہمیشہ رہے. اب یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے. مطلقاً فرمایا کوئی بھی ہو، ایمان لائے، اچھے عمل کر، دیہاتی ہو، شہری ہو، کسی بھی کاسٹ کا بندہ ہو، کسی بھی شعبے کا بندہ ہو، کسی عمر کا بندہ ہو، ایمان لائے، اچھے عمل کر، فرمایا یہی لوگ جنت ہوئے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. آج اسی راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی طرف دھیان دیں، اپنے اعمال پر توجہ دیں. اور ایک بات میں آخری بار یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بار دعا مانگے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا کر، وقت آخر ایمان سلامت رہے. یہ جتنی بھی بزرگ ہستیاں گزری ہے ان کی تاریخ کٹ کے دیکھے، وہ جانے سے پہلے اپنے ایمان کے لیے بڑے فکر مند رہے، کاش کے ایمان پر خاتمہ رسمی. اللہم من احییت بی فتنہ باحیی علی الاسلام ومن توفیتہ بدنا فتوفہ علی الرضا. یہ زندہ رہے تو اسلام پر اور موت آئے تو بات پر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.